بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ آج میں شادی شدہ ہونے کے ساتھ 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری زندگی مکمل ہے، بھرپور طریقے سے اسے گزار بھی رہی ہوں۔ لیکن جس گھر میں پیدا ہوئی وہ نہایت ہی غریب گھرانہ تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی، پھر میں بینا، پھر میرے بعد ایک بھائی اور بس خاندان مکمل۔ میرے ابو ایک مزدور اور امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک محنتی عورت تھیں۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کی عمروں میں بس 2 سال ہی کا فرق تھا۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد ہمیں اسکول سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کرنا پڑی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، ہم دونوں بہن بھائیوں کی عمروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں 17 سال کی ہوئی تو بڑی بہن کے لیے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ آ گیا۔ گھر والوں نے قبول کرنے کے بعد آنن فانن شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کچھ ہی عرصے میں شادی کا دن آ گیا اور بہن رخصت ہو کر پیا دیس چلی گئی۔ شادی کے بعد غربت نے اپنا دامن ہم پر اور تنگ کر دیا، کیونکہ ساری جمع پونجی تو شادی پر خرچ ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس تو کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کرائے کا مکان تھا، کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ ایک دن ابو نے بتایا کہ ہم سب گاؤں جا رہے ہیں، وہاں کچھ رشتہ دار ہیں، تھوڑے دن وہاں رہ جائیں گے، پھر حالات بہتر ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ ہم اداس دل کے ساتھ اگلے دن گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمیں وہاں ایک انکل کا گھر خالی بھی مل گیا۔ اب ہم وہاں رہنے لگے۔ مجھے ہمیشہ اپنی دوستوں اور کزنس کی یاد آتی، دل کرتا میں ان کے پاس پہنچ جاؤں، دعائیں مانگتی، اور پھر ایک دن شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ میرا کزن گاؤں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سارا، جو کہ میری کزن تھی، اس کی منگنی ہے، وہ ہمیں اس میں شرکت کے لیے دعوت دینے آیا تھا۔ یہ خبر سن کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ایک تو یہ خوشی تھی کہ شہر جاؤں گی اور دوستوں سے ملوں گی، دوسری خوشی یہ کہ میری کزن کی منگنی تھی، وہ بھی جو میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں خوشی خوشی آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ میرا کزن ایک رات ہمارے پاس رک گیا، پھر اگلے دن وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں 4 دن بعد جانا تھا، لیکن جانے سے ایک دن پہلے امی کو تیز بخار آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارا جانا تقریباً کینسل ہو گیا۔ میرے منہ پر اداسی ناچنے لگی۔ امی میری خوشی سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے مجھے اداس دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم منگنی میں چلی جاؤ۔ لیکن امی، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے کہا، نوین گھر میں ہے نا، وہ سب سنبھال لے گی، تم جاؤ، اپنی تیاری کرو، تمہارے ابو بھی نہیں جا پائیں گے، اللہ کا نام لے کر تم ہی چلی جاؤ، اگر کوئی نہ گیا تو بہت برا ہوگا۔ اس طرح جانے کی خوشی اور امی کی فکر لیے میں اگلے روز 4 سال کے چھوٹے بھائی زاہد کو لے کر شہر روانہ ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں اکیلے کر رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں خوف بھی محسوس ہوا، لیکن خوف نہیں، ہمت سے کام لینا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ 2 گھنٹے کے سفر نے ہمیں تھکا دیا۔ میں ایک اڈے پر اتری تو سکون محسوس ہوا۔ ڈر تو کہیں چھپ ہی گیا تھا، کیونکہ یہ میرا اپنا شہر تھا، مجھے یہاں خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں بس سے اتری تو ایک ہاتھ سے میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ضروریات کا سامان تھام کر پیدل چلنے لگی۔ اس وقت میں تانگے ہوا کرتے تھے۔ میرا سفر اڈے سے دور آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن میں تانگے پر نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ میں کچھ دیر پیدل چلنا چاہتی تھی۔ زاہد اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ توتلی زبان بھی چلا رہا تھا۔ میں اس کے معصوم سے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ روڈ کی ایک جانب ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید کار ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم خوف اٹھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے چلتے قدم اور تیز کر دیے۔ میرے ساتھ چلتا میرا بھائی اب جیسے بھاگ رہا تھا۔ میری چال اتنی تھی کہ اسے بھاگنا پڑا۔ کچھ دور اور جا کر میں نے تانگے پر بیٹھ جانا بہتر سمجھا، مگر یہ مشکل تھی کہ اب کوئی تانگا نہیں مل رہا تھا
جو بھی ملتا سواریوں سے بھرا ملتا۔ سب گرمیوں کی جلاتی ہوئی دھوپ تھی۔ ہم روڈ کی ایک جانب چلے جا رہے تھے۔ ایک اور پریشانی یہ تھی کہ روڈ پر رش نہیں تھا۔ سناٹا مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اپنے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کار ہمارے بالکل قریب آ گئی۔ اگلے ہی پل وہ ہمارے قریب سے ہو کر آگے نکل گئی۔ میں نے سکون کی ایک لمبی سی سانس لی اور قدموں کی رفتار دھیمی کر دی، مگر یہ شاید سکون ایک پل کا تھا، کیونکہ کار ہمارے آگے جانے کی کچھ دیر بعد رک گئی۔ کار کو اپنے سامنے رکے دیکھ کر میرے چلتے قدم بھی رک گئے۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد کار کا فرنٹ دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت سا لڑکا جس کی عمر یہی کوئی 22 یا 23 سال سے زیادہ نہ تھی، اترا اور ہماری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے خوف سے زاہد کے ننھے ہاتھ کو اور زور سے جکڑ لیا۔ وہ اجنبی چلتا ہوا آیا اور ہمارے سامنے آ کر رک گیا۔ پہلے اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور گول مٹول سے زاہد کے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپانے لگا، مگر میں نے زاہد کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس اجنبی نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی نظر میں تھی اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں آپ اور کیوں پیچھا کر رہے ہیں؟ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ انسان ہوں، کوئی جن تو نہیں ہوں، اور یہ آپ اتنا ڈر کیوں نہیں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہمیں جانے دیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور زاہد کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر اس کے گالوں سے کھیلنے لگا، کہتا ہے بڑا پیارا بچہ ہے۔ اس نے زاہد کے دونوں گالوں کو چوما، لیکن میں اس کا پیار اور بات دونوں نظر انداز کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ یہ آدمی میرے بھائی کو مجھ سے لینے کے لیے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ شاید ان میں سے ہے جو بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میں نے ایک قدم زاہد کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھولا سا زاہد بھی کبھی مجھے تو کبھی اجنبی کو دیکھتا۔ چھوڑو میرے بھائی کو، ورنہ میں یہاں چلانے لگوں گی، پھر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ چھوڑو میرے بھائی کو۔ میں نے بے بس ہو کر ایک کمزور سی دھمکی دی جو کام کرنے لگی۔ اس نے زاہد کو تو چھوڑ دیا، لیکن اب پہلے سے زیادہ ہنسنے لگا۔ اسی وقت میری نظر ایک خالی تانگے پر پڑی۔ میں نے اسے روکا اور اس میں سوار ہو گئی، لیکن اب میں خالہ کے گھر کے بدلے اپنی ایک دوست کے گھر جا رہی تھی، کیونکہ جہاں میں کھڑی تھی دوست کا گھر وہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اب میں جلدی اپنے کسی جاننے والے کے گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اجنبی اپنی کار میں ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارا سفر ختم ہوا تو کرایہ دیتے ہوئے میں اتر کر روڈ سے گلی میں آ گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنی دوست راہیلہ کے گھر پہنچی تو تسلی ہوئی۔ راہیلہ میری اچھی دوستوں میں شامل تھی، سو میں نے اسے اس اجنبی کے بارے میں بتایا۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہی ہم خالہ کے گھر کے لیے نکل پڑیں۔ دل میں خیال تھا کہ کہیں وہ اجنبی باہر کھڑا نہ ہو، لیکن یہ بس خیال ہی رہا۔ خالہ کے گھر میں 5 دن رہ کر میں واپس گاؤں اپنے گھر آ گئی۔ آتے ہی نوین کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اجنبی کی بات کے سوا میں نے ہر بات اسے بتائی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وقت کی چال میں کوئی فرق نہ ہوا، رات دن اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ پھر ایک دن امی نے ہمیں بتایا کہ ہم دوبارہ شہر جا رہے ہیں۔ ہم نے سامان سمیٹا، جس نے ہماری مدد کی اس کا شکریہ ادا کر کے 2 دن بعد ہم شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے شہر میں آنے سے پہلے ابو شہر میں کرائے کے مکان کا انتظام کر چکے تھے۔ مکان خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ ایک یہ بھی آسانی تھی، سارا اور میں ہر روز ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی، دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتی۔ اگر کہیں آنا جانا ہوتا تو ایک ساتھ جاتی۔ بازار یا کسی سہیلی کے گھر جانا ہو، ہم دونوں ساتھ ہی جاتی۔ ہمارے ساتھ سارا کا بھائی آصف بھی جاتا، جو ہمیں اپنی بائک پر لے جاتا۔ دن رات اسی طرح گزرتے رہے۔ زندگی کی وہی پہلے والی روٹین تھی، لیکن ہم سب کو کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو گزر جانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی، مگر میری سوچ کہیں اور تھی۔ پتہ نہیں کیوں، چاہ کر بھی میں اس اجنبی کو بھلا نہیں پائی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے سمجھا وہ ویسا نہیں تھا۔ جانے کیوں اس کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا، اس کی مسکراہٹ، زاہد کو پیار کرنا، خاص طور پر مجھے اپنی گہری آنکھوں سے غور سے دیکھنا۔
میں خیالوں میں گم کام میں مصروف تھی کہ اچانک سارا بھائی کے ساتھ بائک پر آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کے ساتھ آئی ہے۔ کہنے لگی، میں نہیں، ہم دونوں جا رہی ہیں۔ خیر، ہم دونوں تیار ہو کر بازار روانہ ہو گئے۔ پہلے راحیلہ کے گھر گئے اور پھر بازار۔ اس طرح 3 گھنٹے بعد ہم واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں بائک پنکچر ہو گئی۔ آصف نے غسیلی نگاہ ہم پر اور پنکچر بائک پر ڈالی۔ اب ہم دونوں وہاں کھڑی آصف کا انتظار کرنے لگیں۔ مجھے فکر تھی جلدی گھر پہنچنے کی، کیونکہ میں جانتی تھی امی ہماری منتظر ہوں گی۔ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ میں جتنی فکر مند تھی اس سے زیادہ سارا کی زبان چل رہی تھی۔ مجبوری میں مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہم باتوں میں مصروف تھیں کہ اچانک ہمارے سامنے ایک سفید رنگ کی کار آ کر رکی۔ ہم دونوں نے ایک پل کی پرواہ کیے بغیر اس گاڑی کی طرف دیکھا۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے جسے میں اب تک بھلا نہیں پائی۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کار سے نکل کر وہ اجنبی اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ سارا کبھی مجھے اور کبھی اس اجنبی کو غور سے دیکھتی، لیکن اس نے بولا کچھ بھی نہیں۔ پہچان تو لیا ہوگا نا آپ نے مجھے؟ اس نے مجھے اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اجنبی کی بات پر میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، جی پہچان تو لیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن وہاں پیچھا کیا اور آج یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ اس دن قسمت اور آج شاید میری دعا نے ہمیں ملا دیا۔ اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دن آپ کو دیکھا، آپ مجھے پسند آ گئی ہیں، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس کی بات پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کی زبان کی گواہی دے رہی تھیں، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو کافی تلاش کیا۔ اس دن آپ جس گھر میں گئی تھی وہاں بھی گیا۔ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے آپ کی عزت کا بھی خیال تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہاں گیا تو پتہ چلا وہ آپ کی دوست کا گھر ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکے ناصر کو، جو شاید آپ کی دوست کا بھائی ہے، اعتماد میں لیا اور آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ شہر میں نہیں رہتی، نہ ہی یہاں کی ہیں، کافی دور گاؤں میں رہتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ جب آپ ان کے گھر جائیں گی تو وہ مجھے بتائے گا۔ پھر میں آپ کا انتظار کرنے لگا۔ کئی ماہ گزر گئے، لیکن یہ انتظار ہی رہا، اور پھر آج راستے سے گزرتے ہوئے آپ پر نظر پڑی تو رک گیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ کو ان سے عشق ہو گیا ہے؟ سارا نے اس دوران پہلی مرتبہ اپنی زبان کی تیزی اس اجنبی کو دکھائی۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں اس طرح روڈ پر کھڑے ہو کر کرنا ٹھیک نہیں لگتا؟ سارا نے کہا۔ جی مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ آپ مجھے گھر کا ایڈریس دے دیں، میں اپنی فیملی کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ اچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ سارا شاید اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ جی میرا نام تو سکندر حیات ہے، اس نے بتایا۔ اس سے پہلے کہ سارا اسے دوسرا سوال کرتی، سامنے سے آتے آصف پر نظر پڑی تو ہم دونوں کا خون جم کر رہ گیا۔ آصف نے آ کر اپنی بائک ہمارے قریب روک دی۔ پہلے اس نے اجنبی کو دیکھا، پھر بولا کون ہے یہ؟ وہ ہمیں گھورنے لگا۔ ہم کیا جواب دیتی؟ نظریں جھکا لیں۔ کون ہو تم؟ اب آصف اس اجنبی سے خود بات کر رہا تھا۔ میرا نام سکندر ہے، اس نے جواب دیا۔ سکندر ہے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب آصف غصے میں تھا۔ سب بتا دیتا ہوں اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اس نے کہا۔ ہماری عزت کے ساتھ تو اس طرح سر عام کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے بات سنوں، بے غیرت انسان۔ آصف نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں اور تم اتنا غصہ دکھا رہے ہو۔ اس نے اپنا گریبان آصف کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں کسی کی خاطر اور جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کسی کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اچھی طرح دیکھ لیتا کہ میں کیا ہوں، یہ بھی سمجھا دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ کار میں بیٹھتا وہیں رک گیا اور آصف کی طرف دیکھ کر بولا، میرے خیال میں آپ یہ سوچ رہے ہیں
کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیوں تھا، کیا چکر ہے۔ اگر آپ واقعی ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے۔ یہ نہ مجھے جانتی ہیں نہ میں انہیں، بس راستے سے گزرتے دیکھا، میری نظر ان پر پڑی تو میں چلا آیا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو، اور تم نے جو میرا گریبان پکڑا اس کا بدلہ بھی لیتا اگر مجھے ان لڑکیوں کی عزت کا خیال نہ ہوتا، کیونکہ یہ کسی شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہیں اور عورتوں کے سامنے ایسے جھگڑے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کار میں بیٹھ گیا۔ تم دونوں سچ سچ بتاؤ یہ کون تھا؟ اب آصف کے غصے کا نشانہ ہم تھے۔ بھائی ہم سے قسم لے لو، ہم نہیں جانتے کون تھا۔ سارا نے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی، اور یہ کافی حد تک ٹھیک تھا کہ ہم اسے نہیں جانتے تھے۔ آصف کو بڑی مشکل سے یقین دلایا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ شکر ہے کہ آصف نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد وہ مجھے پھر نظر نہیں آیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن امی نے بتایا کہ میرا رشتہ دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میں سج دھج کر تیار ہو گئی، رشتے والوں کے سامنے چائے لے کر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سکندر صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے امی سے خوشگپیاں لگا رہے تھے۔ لمحوں میں انہوں نے امی ابو کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بس پھر کیا تھا، آج وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، مگر ہمارا یہ فلمی ملن شادی کے 15 سال بعد بھی بہت انوکھا سا لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔